اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فعلہا یہ مبنی یعنی مبنی افعال، ٹھیک ہے، یعنی وہ افعال وہ فعل کہ جو مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مبنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہی چار قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، یا تو مبنی پر ضم، مبنی پر فتح، یا مبنی پر کسر، ٹھیک ہے، مبنی پر سکون، انہی چار میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ملاحظہ کیجیے گا ایسا ہی ملے گا آپ کو۔ سنیے پھر فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سب سے پہلے فعل کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، حالانکہ گزرا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر بتا دیں تو یہ رہے گا کہ ایک اجمالی تعارف جو ہے وہ ذہن میں رہے گا۔ ہاں، فعل جو ہے وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو حدث پہ دلالت کرتا ہے، کسی واقعے کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں زمانہ بھی تینوں زمانے میں سے، تینوں زمانہ کون سا زمانہ؟ گزشتہ، حال اور مستقبل، ان تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، تو ضربہ جو ہے وہ اس کے اندر دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس فعل کے اوپر ضربہ، یہ جو حدث ہے، واقع جو ہے، اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ذرا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارا اسے ایک مرد، یعنی یہ جو مارنے کا کام ہے یہ گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے۔ بات بات انشاءاللہ۔ تو فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو کسی حدث کے اوپر دلالت کرے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کی تعریف ہے۔ اور اسم کی تعریف کیا ہے؟ فعل کہاں سے ہو جائے گا؟ ہاں، یعنی وہ کہ جو ایک مستقل معنی کے اوپر، ٹھیک ہے، دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہی سعیدن ہے، کسی کے نام کے اوپر دلالت کر رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ ہے نہیں پایا جاتا۔ بات انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ چلیے اب دیکھیے، اب یہ چیز اب واضح ہو گئی تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کہہ رہے فعلہا یہ پھر اب ایک اور بات وہ یہ کہ فعل کی تعریف ہو گئی۔ اب فعل کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، فعل کبھی مضارع ہوتا ہے، اور فعل کبھی امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقسیم جو کیا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ فعل ہم نے کیا کہا تھا، فعل حدث جو واقعہ ہوا اس کے اوپر، اور اس کے اندر تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ، تو اگر یہ جو زمانہ ہے گزشتہ زمانے میں گزر چکا ہے زمانہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ زمانہ ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا، وہ فعل ماضی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی جو زمانہ جس پر دلالت کر رہا ہے وہ زمانہ کیا ہے، حالیہ زمانہ ہو، سمجھ رہے ہیں، تو یہ فعل امر ہوتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ ہاں، جیسے کیا ہے، انصر یعنی مدد کر، یعنی ابھی کہا جا رہا ہے، اضرب یعنی ابھی مار، یہ ابھی کیا، اور لیکن اور اسی طریقے سے اگر یہ جو زمانہ ہے کیا ہے، فیوچر کے اوپر دلالت کرے، مستقبل کے اوپر، ٹھیک ہے، یا پھر حال کے اوپر، اس کے مضارع کے اندر دونوں معنی پایا جاتا ہے، حال اور استقبال دونوں کا معنی، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں، فعل مضارع کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ساری باتیں ابھی آئیں گی تفصیل سے، فی الحال جو چیزیں وہ ایک اجمالی طور پر ایک خاکہ آپ کے ذہن میں رہے، بعد میں تفصیل آ جائے گی۔ تو دو باتیں پڑھی ہم نے، فعل کی تعریف اور فعل کی اقسام، ٹھیک ہے۔ فعل کی قسمیں کیا ہے، فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، اور اب سنیے کہ فعلہا مبنی عبارت عن از، ٹھیک ہے۔ جو مبنی افعال ہیں وہ نیچے کے دیے گئے ہیں، یہ سب مبنی افعال ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مبنی افعال نیچے کے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو فعل ماضی، فعل ماضی کے بارے میں کہا ہے تو فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں 14 کی 14 سب کے سب کیا ہیں، مبنی، بولے بہت آسان سی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دیں، جو ہم نے لکھا ہے اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مبنی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ہاں، ابھی دیکھیے، ابھی ہم نے پڑھا کہ مبنی کی جو 4 اقسام ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں سب کے سب کیا ہیں، مبنی ہیں۔ کوئی ایک، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا ہے، آپ ہم کو فعل ماضی کی گردان سنا دیجیے۔ یہ تو ہاں نصرہ سے سنائیے، بنا بورڈ پہ دیکھیے، نیچے دیکھیے۔ نصرہ
آپ مظاہرے کی سنا ینصرو صحیح ہے، سب کو یاد ہے یہ؟ جی اگر یاد ہے تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ فعل ماضی کی جتنے صیغے ہیں سب کے سب مبنی ہیں. تو مبنی اگر سب کے سب ہیں تو کیا سب ایک ہی قسم کے ہیں؟ چونکہ مبنی کی تو ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں فعل ماضی کے 14 صیغے مبنی ہیں تو ان میں سے کون کون سی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سا مبنی علی الفتح ہے، کون سا مبنی علی السکون ہے. بات ہے انشاءاللہ. ہاں دیکھیے، اور کون سا مبنی علی الضم ہے. بہت آسان سی بات ہے. کہتے ہیں سنیے گا، بہت اچھی عبارت انہوں نے کہی ہے فعل ماضی کے متعلق. کہہ رہے کہ فعل ماضی کا ٹھیک ہے پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں. پہلا، دوسرا، چوتھا، پانچواں. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 5 تک آنے میں صرف 3 کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مبنی بر ضم ہے. مبنی پر کیا ہے؟ مبنی بر ضم ہے. ٹھیک ہے، تو 1 سے لے کر 5 تک میں صرف 3 نمبر کو، ٹھیک ہے، تیسرے کو کاٹ دیجیے. کون سا تیسرا؟ یہاں کا تیسرا ہے، اس کو کاٹ دیجیے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ فقط مبنی علی الضم ہے، مبنی بر ضم ہے. لیکن باقی سب جتنے ہیں وہ سب کے سب مبنی علی الفتح، مبنی بر فتح. ٹھیک ہے، سب کے سب 1 سے لے کر 5 تک سب مبنی. ایک اور آسان سی بات، اب 6 نمبر سے لے کر آپ 14 تک چلے آئے پورا. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، مبنی علی السکون. اور آسان سی بات نہیں ہے کہ 1 سے لے کر 5 تک آئے، ٹھیک ہے، سوائے تیسرے کے سب مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے، اور 6 سے لے کر 14 تک آئے، سب کے سب مبنی علی السکون. اور انشاءاللہ تو اس میں کون سا قسم نہیں ہے چاروں میں سے؟ مبنی علی الکسر نہیں ہے. اور مبنی علی الضم فقط ایک صیغہ ہے. کون سا؟ تیسرا. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی فعل جو ہے وہ کیا ہے واو جماعت سے مل جاتا ہے تو وہ مبنی علی الضم ہو جاتا ہے. یہ بعد میں آپ پڑھیے گا. فی الحال یہ سمجھنے کے لیے شارٹ کٹ بتایا آپ کو راستہ. 1 سے لے کر 5 تک تیسرے کو چھوڑ کر سب مبنی علی الفتح، اور 6 سے لے کر 14 تک سب مبنی علی السکون. بس تیسرا مبنی علی الضم. تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے مبنی. اب ایک سوال، اس کا جواب میں چاہوں گا آپ دیجیے. جواب کیا ہے سوال؟ ہم نے کہا کیا پڑھا؟ ہم نے کہا کہ 6 سے لے کر 14 تک یہ سب کے سب کون سے کیا ہیں؟ سب مبنی علی السکون. جبکہ چھٹا صیغہ کیا ہے؟ چھٹا صیغہ نصرنا ہے نا، نصرتا، نصرتما، نصرتم. تو سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں آخر میں کیا ہے، اس کے فتحہ ہے نون کے اوپر. ہاں تو پھر مبنی علی السکون کیسے کریں؟ احسن. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب ہے نا، یہ اس کا آخر نہیں ہے، یہ آخر، یہ سب ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اس کا الگ یہ سب فاعل واقع نہیں ہے. لیکن اصل جو فعل ہے وہ فاعل فعل، فاعل کلمہ، فعل کلمہ اور لام الکلمہ سے ہوتا ہے. جو کہ احسن، تو آپ کیا دیکھیں گے، لام الکلمہ کو دیکھیں گے جو کہ نصرہ ہے. اور یہ سب میں آپ یہاں سے لے کر 6 نمبر سے لے کر 14 تک آ جائیے، سب کے سب آپ کو ساکن ملیں گے. یہ ساکن ہے جو میں ایسے کہا. ٹھیک ہے، ساکن ایسے لکھا جاتا ہے. تو یہ سب کے سب بھی آپ کو ساکن ملیں گے. اور ادھر سے 1 سے لے کر 5 تک آ جائیے، سب کے سب جو کیا ہے لام الکلمہ کے سب کے اوپر جو کیا ہے، اس کو نہیں، تیسرا نہیں ہے، سب کے اوپر فتحہ ملے گا اور تیسرے والے پہ ملے گا. آپ واضح سمجھ رہے ہیں سب آگے سب کو؟ تو فعل ماضی کے 14 صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے کریں. فعلہ مبنی عبارت انداز مبنی کلمہ، مبنی افعال نیچے جو دیے گئے ہیں وہ ہیں کون کون سے؟ فعل ماضی، ٹھیک ہے، اس کے پورے 14 صیغے. فعل امر حاضر، ٹھیک ہے. بعضی الصورت یہ فعل مضارع. دیکھیں فعل امر حاضر کی بات آئی تو اس کو بھی کہا کہ سب کے سب کیا ہے مبنی ہیں. فعل ماضی بھی کہا سب مبنی ہیں. فعل مضارع کو سب کو نہیں کہا مبنی ہے، بلکہ اس کے کچھ صیغے مبنی ہیں جو انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے. چاہیے آئیے سب سے ہم نے لکھ دیا ہے بورڈ پہ، آسانی سے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی. فعل ماضی تشریح کر فعل ماضی کرے مبنی بر فتح است. فعل ماضی
مبنی پر فتح ہے. ٹھیک ہے. کون کون سے صیغے میں کہا؟ در صیغے ہائے یک دو چہار پنج سے نہیں. ٹھیک ہے. یک دو چہار پنج. ٹھیک ہے. پہلے میں، دوسرے میں، چوتھے میں اور پانچویں. ہم نے شارٹ کٹ سمجھنے کے لیے کیا کہا؟ 1 سے لے کر 5 تک گنیے، تیسرے کو نکال دیجیے. سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی پر فتح. پھر 6 سے لے کر 14 تک گنیے، سب کے سب مبنی پر سکون. سنیے دیکھیں اب یہ کون کون سے ہیں جو صیغے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں نصرا، نصرا. ٹھیک ہے. نصرت، نصرتا. ٹھیک ہے. صرف نصرو کو نکال دیا بات ان شاء اللہ. دوسری بات کہہ رہے مبنی بر ضم، یہ ان 14 میں سے صرف ایک صیغہ ہے. کون سا؟ تیسرا والا. ٹھیک ہے. در صیغے سے نصرو. بات ان شاء اللہ. ہاں. اب معیار یہاں پر کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگانا ہے کہ مبنی بر ضم ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہمیشہ لام کلمہ کو دیکھیں گے فعل کے. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رہے. تو نصرہ کی اصل کیا ہے؟ مطلب نصرو ہو یا نصرتا ہے یا نصرنا ہے، ان سب کی اصل نون سواد را ہے. تو را کو دیکھیے گا. جی. تیسری بات کہہ رہے مبنی پر سکون، فعل ماضی مبنی پر سکون ہے. یہ کون کون سے صیغے میں؟ کہہ رہے در صیغے ہائے شش تا چہار دے. 6 سے لے کر 14. بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. 6 سے 14 سب کے سب جو کیا ہیں؟ مبنی پر سکون ہیں. سب کے گنوا رہے ہیں. نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرتنا. بات ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اب ترکیب دیکھیے. ترکیب مطلب کیا نہیں کیا ہے؟ جب آپ پوچھا ترکیب کیجیے تو آپ فعل ماضی کی آپ کو ترکیب اس صیغے میں پکڑنا ہوگا. کیا؟ جیسے نصرہ ہے، نصرہ کی ترکیب کیسے کریں گے؟ نصرہ فعل ماضی مبنی بر فتح. نصرہ فعل ماضی مبنی بر فتح. ٹھیک ہے. اس طریقے سے نصرو فعل ماضی مبنی بر ضم. نصرت، نصرتا فعل ماضی مبنی بر سکون. نصرنا فعل ماضی مبنی بر سکون. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوگا آپ کے کیا ہے اعراب کرنے کا، ترکیب کرنے کا. واضح ان شاء اللہ. اب آئیے فعل مضارع. کہہ رہے فعل مضارع در 2 صورت مبنی ہے. فعل مضارع جو ہے وہ 2 صورتوں میں مبنی ہے. واضح ان شاء اللہ. یعنی 12 میں سے آپ دیکھ لیجئے، یعنی اس کی 2 صورتیں بھی بیان کریں گے. کون کون سے؟ سنیے. ہنگامی کے بانون جمع مؤنث ہمراہ باشد. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہنگامی کے بانون جمع مؤنث ہمراہ باشد. فعل مضارع مبنی کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ نون جمع کے ساتھ، نون جمع مؤنث کے ساتھ آئے. یعنی جب فعل مضارع کے آخر میں ایسا نون آ جائے کہ جس کو نون نسوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ کہ جو جمع عورتوں کے وجود کے اوپر دلالت کرے. یعنی وہ کام کرنے والی، اس فعل کو انجام دینے والی کیا ہوں؟ ایسی عورتیں ہوں کہ جو جمع کی صورت میں، یعنی 3 یا اس سے زیادہ ہوں. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک. اور یہ کہاں پہ ہے؟ کہہ رہے صیغے ہائے شش و 12، 6 اور 12 میں سے. ٹھیک ہے. کہ در این صورت مبنی بر سکون است. اس صورت میں کیا ہے؟ فعل مضارع مبنی بر سکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اب اگر صاف اردو میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی، سنیے گا اس بات کو یاد رکھیے، جب کبھی فعل مضارع سے نون النسوہ یا نون، ٹھیک ہے، جمع تانیث لگ جائے، مل جائے، مربوط ہو جائے، تو اس صورت میں فعل مضارع مبنی پر ضم ہو جاتا ہے. اور یہ 2 جگہوں پر ہے، ینصرنا اور تنصرنا. ٹھیک ہے. مبنی پر سکون. دوسرا مورد کہہ رہے ہنگامی کے بانون تاکید متصل بے فعل استعمال شدہ. اس طریقے سے یہ کب ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب، یعنی مبنی پر فتح کی صورت حال ہے. کہہ رہے فعل مضارع مبنی پر فتح ہو جاتا ہے کب؟ جب اس سے ایسا نون ملحق ہو جائے کہ جو کیا ہے؟ نون تاکید ہو. اب نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، نون تاکید خفیفہ اور نون تاکید ثقیلہ. خفیف کو خفیف کیوں کہتے ہیں؟ ثقیل کو ثقیل کیوں کہتے ہیں؟ ثقیل کو ثقیل اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر تھوڑا شدت پائی جاتی ہے. ینصرنا، بس زبان کو آپ کو بولنے میں وہ شدت ہو رہی، تشدید ہے نہیں، اس کو ثقیل بولتے ہیں. اور ینصرن دیکھیے بولنے میں خفت ہو رہی ہے، ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو. واضح انشاءاللہ. تو جب کبھی نون کے اوپر ایسا نون کہ جس کے آخر میں ساکن ہو، اس کو نون تاکید تو ہے. وہ تاکید کیوں کہتے ہیں؟ تاکید جو کہ وہ تاکید کا معنی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اردو میں کہیں تو حتمیت کا معنی دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں کیا ہے؟ بس آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں
مثلا کہتے ہیں اللہ عادل، ایک صورت حال یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں کہتے ہیں ان اللہ عادل، تو یہاں پر کیا ہے، آپ مانا کریں گے بے شک اللہ عادل ہے، یقیناً اللہ عادل ہے، تو یہ حتمیت کا معنی، یقیناً کا معنی دیتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ نون تاکید وہ کہ جو کیا ہے، اگر مضارع میں آ جائے تو اس میں حتمیت یقیناً کا معنی ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، نون تاکید خفیفہ، نون تاکید ثقیلہ۔ خفیفہ کو خفیفہ اس لیے کہتے ہیں اس کے آخر میں ساکن آ جاتا ہے، بولنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ نون تاکید ثقیلہ کو ثقیلہ یعنی بھاری اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں تشدید ہوتی ہے، بولنے میں تھوڑی سی آپ کو شدت کا احساس ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ سنیے، تو یہ دوسری صورت ہے، یعنی کہ جب کبھی یرحمکم اللہ، جب کبھی فعل مضارع سے نون تاکید متصل ہو جائے۔ اب نون تاکید یعنی کون سا؟ خفیفہ یا ثقیلہ، دونوں میں سے کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ جب کبھی فعل مضارع سے نون تاکید متصل ہو جائے، اب وہ چاہے خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، تو اس صورت میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہو جاتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ مثال دیکھیے، ینصرن، انصرن، پہلی مثال جو ہے وہ تاکید خفیفہ کی ہے، اور دوسری مثال جو ہے وہ نون تاکید ثقیلہ۔ بات واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک، نقطے، یہ آخری بات پڑھ لیں کہ علامت بنا در فعل ماضی و مضارع حرکت لام الفعل، یہ بات بتا دی، اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے، سمجھا چکے ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے، چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ مبنی ہے، مبنی بر ضم ہے یا مبنی بر فتح ہے، کیسے پہچانیں گے؟ کہہ رہے کہ اس کے لام کلمہ کو دیکھیں گے، لام کلمہ پہ جو حرکت ہے، ٹھیک ہے، وہی معیار بنے گا کہ یہ مبنی بر ضم ہے یا مبنی بر فتح ہے یا مبنی بر سکون ہے۔ بات انشاءاللہ، آپ اس کے آخر کو ہمیشہ نہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر آخر کو ہمیشہ دیکھیے گا تو پھر جو ہے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، بلکہ آپ کو دیکھنا ہے کیا ہے، اس کے لام کلمہ کو دیکھنا ہے، لام کلمہ پہ جو حرکت ہے اسی کے مطابق وہ مبنی ہوا کرے گا۔ ترکیب دیکھیں، جیسے ینصرنا، اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ کرے ینصرنا فعل مضارع مبنی بر سکون، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نے کہا کہ ینصرنا فعل مضارع مبنی بر سکون ہے، جواب تو یہ کیوں مبنی بر سکون ہے؟ یہ جواب نہیں ہوا، سکون اس لیے چونکہ اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ملفوظ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طریقے سے انصرن، واضح انشاءاللہ، یہ جو ہے کیا ہے، مبنی بر فتح ہے، کیوں؟ اچھا، یہاں پہ بات جو ہوگی ینصرنا میں یہ فعل مضارع مبنی بر سکون ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ چونکہ یہ نون نسوہ اس کے آخر میں آ گیا ہے، یہ ینصرنا نون نسوہ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کے آخر میں ساکن ہوتا ہے، ینصرن ہو، اور جب کبھی تاکید نون تاکید آئے نا، نون تاکید جب آتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، چاہے وہ ثقیلہ لائیے یا خفیفہ لائیے۔ بتا دیں انشاءاللہ، جب کبھی فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید لگے، چاہے خفیفہ ہو یا ثقیلہ، تو اس وقت فعل مضارع مبنی پر فتح ہوتا ہے، واضح۔ لیکن جب نون نسوہ لگے تو اس وقت مبنی پر سکون ہوتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ کوئی مشکل ہو تو بتائیے اس میں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ٹائم ہے، کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہاں ہاں، انصرنا ہے، ٹھیک ہے، تو انصرنا، ہاں سب سے پہلے یہ پڑھیں، انصرنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، اس کے آخر میں کیا ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ لگ گیا ہے، اور ہم نے کیا کہا ہے کہ جب کبھی فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگ جائے تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، مبنی پر فتح ہو جاتا ہے۔ بس یہ بتانا چاہتے ہیں انصرنا فعل مضارع، ٹھیک ہے، مؤکد یعنی مبنی پر فتح، جی مؤکد جس کی تاکید کی جائے، مؤکد اس میں مفعول ہے، مؤکد جس کی تاکید کی جائے، اور مؤکد جو تاکید کرے اس میں فاعل، واضح۔ ہاں، جیسے اس کو ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں، بات سمجھانے کے لیے کہوں، جیسے ایک ہوتا ہے مؤید، ایک ہوتا ہے مؤید۔ مؤید تائید کرنے والا، مؤید جس کی تائید کی جائے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آ گئی؟
چلیے اور کوئی بات؟